ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے مزید خدمت کا موقع ہمیں فراہم کریں۔ سلسلے میں آج یہ پہلا دن ہے، آغاز کا دن ہے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج سے تفسیر آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد باضابطہ روزانہ بعد نماز فجر تفسیر ہوگی۔ نہایت ہی ہمیں یہ خبر دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے، ہم اپنے طرف سے، ہم اپنے گاؤں کی طرف سے، سارے ذمہ دار کی طرف سے حضرت کا یہاں آنا ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کہ حضرت ہماری چھوٹی سی دعوت پر یہاں حاضر ہوئے اور ہم سب خوش نصیب ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بڑی قیمتی نصیحتوں سے حضرت ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وما يزيد الظالمين إلا خسارا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات محترم، قابل قدر سامعین کرام، اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء کرام اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور انہیں اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور انہیں گمراہی سے نکال کر راہ حق پر لانے کی ذمہ داری سپرد کی۔ ان کی تربیت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی تھی، ان پہ کتابیں نازل کی گئی، بعض انبیاء ہیں جنہیں صحیفے دیے گئے، اور بعض انبیاء ہیں جنہیں پچھلی کتابوں کا پابند بنایا گیا۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو جو کتاب عطا کی، اس کتاب کی خاص صفت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے ہدی للناس، کہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، گائیڈ بک ہے، منزل تک پہنچانے والی کتاب ہے، سچائی کی راہ بتانے والی کتاب ہے، انسان کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لانے والی کتاب ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ نبی بھی یہی کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر، گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں، اور نبی کو جو کتاب دی گئی اس کی بھی یہی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُنِيرٌ، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، روشنی آ گئی،
یعنی کتاب منیر، روشن کتاب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ یک بارگی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل فرمایا۔ یہ تو ہر رمضان میں تقریر آپ سنتے ہوں گے، اور رمضان المبارک میں بھی کون سی گھڑی کا انتخاب ہوا اللہ کی طرف سے؟ لیلۃ القدر کا انتخاب ہوا۔ اس قرآن کریم کی نسبت جڑی ایک مہینے سے تو وہ مہینہ مقدس ہو گیا۔ اس قرآن سے نسبت جڑی اس امت کی کہ یہ قرآن والی امت ہے تو یہ امت خیر امت بن گئی، اور اس قرآن سے تعلق قائم ہوا امت محمدیہ کے ان بچوں کا جو قرآن کریم کے 30 پاروں کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کی ایک صفت ہے حافظ، واللہ خیر حافظ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ حافظ اللہ کی صفت ہے، لیکن جب کسی بچے نے، زید، عمر، بکر، خالد، راشد، ماجد نے قرآن کریم حفظ کر لیا تو اب محلے والوں کی نظر میں، کسی پاس پڑوس والوں کی نظر میں اور افراد کی نظر میں وہ ماجد اور خالد نہیں رہا، بلکہ وہ حافظ صاحب ہو گئے۔ میرے بھائی، دنیا میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انعام ہے، جو اللہ کی ہدایت ہے، جو دین برحق کی بنیاد ہے، اپنی اوریجنلٹی کے ساتھ اور صاف شفاف انداز میں، بغیر کسی غبار کے، بغیر کسی زیر و زبر کی تبدیلی کے اگر کچھ موجود ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ دنیا میں کوئی کتاب اوریجنل حیثیت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کیا، لیکن اس میں اتنے سنشودھن لوگوں نے کر دیے کہ وہ اوریجنل کتاب آج کے ڈیٹ میں موجود نہیں۔ انہیں خود دعویٰ نہیں ہے کہ یہ وہی اوریجنل کتاب ہے جو حضرت موسیٰ کو دی گئی۔ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیا، لیکن اگر آپ انجیل کا مطالعہ کریں، میں نے اس کا اردو ترجمہ اور عربی ترجمہ دیکھا ہے، پڑھا ہے، کہیں سے نہیں لگے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ صرف ایک حصہ جس کو پہاڑی کا آواز کہتے ہیں، وہاں پہ تو لگے گا کہ یہ روحانی کلام ہے اور اللہ کا کلام ہے، لیکن باقی تمام حصوں میں ایسا لگے گا کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، ان کے احوال وغیرہ کو بیان کیا گیا۔ تو گویا کہ انجیل کو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی کتاب بنا دیا۔ یہی حال زبور کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کیا تھا۔
تو کوئی بھی کتاب اس لیے محفوظ نہیں رہ سکی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ قرآن کریم اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ اب قرآن کریم کس چیز کا نام ہے؟ علماء نے اس کی تعریف کی ہے کہ یہ قرآن کریم ہوا کلام اللہ المنزل علی رسولنا محمد المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا، کہ جو کلام مضبوط واسطے سے حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا، اور یہ مابین الدفتین، یہ جو دو دفتیوں کے درمیان قرآن کریم ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے نازل کیا تھا آپ کے قلب اطہر پہ، اس کو لکھوا دیا۔ اللہ نے اپنا کلام کہاں نازل کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ، اور پھر اس کو زبان سے بھی جاری فرمایا۔ قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنہوں نے یاد کرایا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ تیزی سے زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ یہ آپ یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب حضرت جبرائیل اللہ کا کوئی حکم لے کے آتے تھے تو اس کو بار بار پڑھنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پریشانی کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان علینا جمعہ وقرآن، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے دل میں بھی محفوظ کر دیں گے اور زبان پہ بھی جاری کروا دیں گے۔ بھائی یہ صفت قرآن کریم کی یاد ہو جانا اور زبان پہ جاری ہو جانا آج بھی موجود ہے۔ ایک بچہ جس کی عمر معمولی کبھی 7 سال، کبھی 8 سال، کبھی 10 سال ہوتی، اور وہ بچہ قرآن کریم کا حافظ بن جاتا ہے، کبھی 3 مہینے میں، کبھی 6 مہینے میں، کبھی سال بھر میں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اور کچھ نہیں، اس لیے کہ 6 مہینے میں تو بچے کی یہ بھی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ 30 پارے تو درکنار چند صفحے وہ زبان یاد کر سکے۔ یہاں قرآن کریم کے 30 پارے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، یہ کرشمہ ہے قرآن کریم کا، اور یہ در حقیقت قدرت ہے اللہ رب العالمین کی کہ اس نے اس امت کے بچے کے دلوں کو کھول دیا ہے۔ میرے بھائی علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم، یہ قرآن جو ہے نا، یہ نام ہے اسم للنظم والمعنی جميعا، کہ الفاظ بھی اور معانی بھی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن کریم ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم تو معنی جانتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ قرآن کریم کے حقوق کتنے ہیں پہلے اس کو جاننا چاہیے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی کتاب فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج وغیرہ ذالک پڑھتے ہیں، مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک ہے فضائل قرآن۔
مشکل یہ ہے کہ امت فضائل قرآن تو پڑھتی ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتی۔ فضائل کیوں لکھا گیا تھا؟ اس لیے لکھا گیا تھا کہ ان کی فضیلتوں کو جان کر امت قرآن سے جڑے، لیکن امت فضائل قرآن سے جڑی، قرآن سے نہیں جڑی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، ایمان لایا میں اللہ پہ اور اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پر۔ کتاب میں آخری کتاب اور صحیح ترین کتاب، اوریجنل حالت میں موجود کتاب، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ گویا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا فریضہ ہے انسان کے اوپر، یہ پہلا حق ہوا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کو پڑھا جائے، ایسا جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الفاظ بھی صحیح ہو، تلفظ بھی صحیح ہو، مخرج بھی صحیح ہو۔ اس کے لیے ہر جگہ ہر مسجد میں نورانی قاعدہ کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ بچوں کا کہ مخارج درست ہو جائے، وہ صحیح طور پہ قرآن کریم کے الفاظ کو پہچاننے والا، حروف کو پہچاننے والا، اس کے مخرج کو پہچاننے والا بن جائے اور صحیح طور پہ قرآن کریم کو پڑھ سکے۔ یہ دوسرا حق ہو گیا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس کتاب کو اللہ نے جس عظیم مقصد کے لیے نازل کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت پانا۔ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے؟ انسانوں کی ہدایت۔ تو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو جاننا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم ملا ہے اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم ہے اس سے رکنا۔ لیکن میرے بھائی مشکل یہ ہے کہ ہم تو عربی جانتے نہیں، تو ہم قرآن کریم کی ہدایت کو، اس کے معنی کو، اس کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کرام کو، اکابر کو، بزرگان دین کو کہ انہوں نے اس جانب توجہ کی۔ اس انڈیا میں پہلے اردو سے پہلے جو زبان بولی جاتی تھی، جو سرکاری زبان تھی، وہ فارسی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھا تاکہ ہر فارسی داں قرآن کریم کے معنی و مطلب کو سمجھے۔ اس کے بعد ان کے 2 صاحبزادے حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں صاحبزادگان نے اردو میں ترجمہ بھی کیا اور اس کے مطلب کو بھی لکھا۔ موجب القرآن کے نام سے اس کی تفسیر بھی لکھی۔ اس کے بعد تو پھر سلسلہ چل پڑا، بہت سے بزرگوں نے قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی اور ترجمہ بھی لکھا۔ ان میں خاص طور پہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیان القرآن کے نام سے تفسیر لکھی، ترجمہ لکھا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے نام سے، حضرت مولانا عبد الماجد دری آبادی نے تفسیر ماجدی کے نام سے، اور بھی بہت سارے حضرات نے ترجمہ کیا اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب آپ کے لیے ہندی زبان میں ترجمے کیے گئے ہیں، انگریزی میں ترجمے کیے گئے ہیں۔ آپ ہندی جانتے ہیں تو ہندی انواد پڑھیے، لیکن یہ سارا کچھ ہونا چاہیے علماء کی نگرانی میں، اور اس کی سب سے بہتر شکل یہ ہے کہ یہ دین کا مرکز مسجدیں ہیں۔ مسجد میں اگر قرآن اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کی تفسیر ہو تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لائق و فائق امام عطا کیا، اور انشاءاللہ فجر کے بعد
قرآن کریم کی تفسیر کا مسلسل سلسلہ چلے گا۔ آپ کے امام صاحب جو ہمارے عزیز بھی ہیں، انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ لوگوں میں اس سلسلے میں بیداری پیدا ہو، لوگ سمجھیں کہ کتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے، لوگ جڑیں، اس کے لیے 10 منٹ کا وقت نکالیں۔ میرے بھائی 10 منٹ کا وقت اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ایسے ہی دن میں کتنا آدمی گھنٹے کے گھنٹہ برباد کر دیتا ہے، لیکن 10 منٹ جب آپ قرآن کریم سے، اللہ کی کتاب سے جڑیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ جیسے اللہ کی کتاب کی حفاظت ہوگی ویسے آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو معانی کو سمجھنا، اور سمجھنے کے لیے یہ آپ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم عربی نہیں جانتے، ہندی میں ترجمے موجود ہیں، اردو میں ترجمے موجود ہیں، اور دنیا کی ہر زبان جو آپ جانتے ہو اس میں ترجمہ موجود ہے۔ جب آپ نے اللہ کے حکم کو جان لیا تو اس پہ عمل کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص اندھیرے میں تھا، تاریکی میں تھا اور وہ گڑھے میں گر گیا، ایک دوسرا آدمی لیمپ ساتھ میں تھا، ٹارچ تھا، تب گڑھا میں گرا، تو کس کو لوگ زیادہ بڑا بیوقوف کہیں گے؟ جو ٹارچ رہنے کے باوجود گڑھے میں گر جائے۔ تو اللہ کا حکم معلوم ہوا تو اب اس پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تعالی نے نازل کیا عمل کرنے کے لیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری، مطلب یہ نہیں کہ نوری مخلوق فرشتوں والی صفت یا شیاطین ناری شیطان والی صفت، یہ فطرت سے نہیں ہے، عمل سے ہے۔ اگر اعمال فرشتوں والے ہوں گے تو آپ کا انجام بھی فرشتوں والا ہوگا، اور اگر اعمال شیطان والے ہوں گے تو پھر انجام بھی شیطان والا ہوگا۔ میرے بھائی عمل کرنا۔ اور آخری حق آپ نے جانا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے بزنس کو حلال قرار دیا اور انٹرسٹ اور سود کو حرام قرار دیا۔ آپ نے اللہ کا یہ حکم جانا، بتائیے اگر کوئی سودی معاملہ کر رہا ہے اس کو روکیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تولنے میں، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے، ڈنڈے مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوا تو دوسرے کو بتائیے، اس پہ خود بھی عمل کیجیے، دوسرے کو اس کی تبلیغ کیجیے۔ میرے بھائی یہ 5 حقوق حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا استحضار کیجیے۔ اور قرآن کریم ایک سوال ہونا ہے، اور ایک سوال ہے سورہ محمد میں اللہ تعالی نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کہ قرآن کریم میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں پہ تالے لگے ہوئے؟ اب سوال یہ ہے، آپ سارے حاضرین ہیں، میں اگر پوچھوں کہ آپ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کوئی عذر کیجئے گا، توجہ نہیں تھی، دھیان نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، فلانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کے دلوں پر تالے لگتے ہیں وہی قرآن کریم میں غور نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، اس کے معنی کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو خدا را ایسے لوگوں میں مت بنیے جس کے دلوں پہ اللہ نے تالے لگا دیے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ دل کے تالے کھلے ہوئے ہیں، سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے۔ یہ مناسب اور مبارک موقع ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ قرآن کریم کا پہلا درس میں پیش کروں۔ پہلا درس ہمیشہ تمہید پر مشتمل ہوتا ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصراً میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سورہ کے شروع میں اس کی تلاوت کرتے ہیں. جب بھی قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ سے بھی پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. یہ در حقیقت اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. اے نبی جب آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں تو اللہ کی پناہ میں آئیے شیطان مردود سے. شیطان مردود کے شر، اس کے فتنہ اور فساد سے اللہ کی پناہ میں آ جائیے. تو اللہ کا جو یہ کلام ہے، یہ نور ہے، اس سے ہدایت کی روشنی پھوٹے گی. تو ہمیں بھی یہ پڑھنا چاہیے. اس کے بعد بسم اللہ ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کے نام سے جب آپ کسی چیز کی شروعات کریں گے تو اللہ کا نام برکتوں کا خزانہ ہے. اللہ کا نام عظیم ہے. جب اس کا نام آپ نے لیا تو اللہ کی مدد ملے گی، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی. اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور دوسری صفت ہے کہ وہ رحیم بھی ہے. دونوں مبالغہ کا صفت ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، بے حد مہربانیاں کرنے والا. اللہ تعالی دنیا میں بھی مہربانیاں کرتا ہے اور آخرت میں بھی مہربانی کرے گا. دنیا میں اللہ کی مہربانی ہر ایک کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہے، نہیں ماننے والوں کے لیے بھی ہے، منکروں کے لیے بھی ہے، مشرکوں کے لیے بھی ہے. کہ آپ رات کو ٹھنڈی تھی، ابھی دھوپ نکلی، یہ دھوپ اللہ کی عظیم نعمت ہے، لیکن کیا صرف ایمان والوں کے لیے؟ سب کے لیے ہے. تو اللہ بے حد مہربان ہے اس کی، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں اس کی یہ مہربانی صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوگی، منکروں کے ساتھ نہیں ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں مہربان ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ مومن اور مشرک، مومن اور منکر سب پہ مہربان ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اچھے کام سے پہلے، جائز کام سے پہلے. کوئی معلوم ہوا کہ بیڑی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھا ہے تو یہ کوئی اچھا کام ہے؟ وہ بلا وجہ بیڑی پی کر کے اپنے کو بیکٹیریاز اور جراثیم کے قریب کر رہا ہے، اپنے پھیپھڑے کو دھکنی کی طرح گندا کر رہا ہے. کوئی اچھا کام نہیں. تو ہر اچھے کام سے پہلے، البتہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسنون دعا منقول ہو تو وہاں پہ وہ مسنون دعا پڑھی جائے گی. مثال کے طور پر سواری پہ چڑھتے ہیں تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا یہ دعا منقول ہے. یا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. یا کھانے کے شروع میں بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ. تو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مسنون ثابت ہے وہ دعا پڑھیں گے. نہیں تو اگر وہ دعا یاد نہیں تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی ہے، اور بھی 2 سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ علاحدگی ہو جائے کہ نئی سورہ شروع ہو رہی ہے. البتہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ
مکی ہے اور اس کی 7 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی شروعات اقرا کے حکم سے کی۔ سورہ علق کی 5 آیتیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ مزمل کی 7 آیتیں، سورہ مدثر کی 12 آیتیں نازل ہوئیں، اس کے بعد مکمل جو سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس کو الہادیہ کہا جاتا ہے، ہدایت دینے والی سورہ، اس کو شافیہ کہا جاتا ہے، شفا دینے والی سورہ۔ اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے معانی کو بھی جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ بہت سارے جہاں ہیں، یہ دنیا، یہ انسانیت ہے، یہ صحرا ہے، یہ بیاباں ہے، یہ بحر و بر ہے، یہ الگ الگ دنیا، لیکن جتنی بھی دنیا ہے، جتنی بھی کیٹیگری ہے، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا کریٹر، سب کا خالق، سب کو وجود بخشنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، ہر ایک کے تقاضے کو پورا کرنے والا، ہر ایک کو کمال تک پہنچانے والا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے تعریف کے مستحق بھی وہی ہے۔ اگر کسی انسان کی تعریف ہوتی ہے تو وہ انسان کی کیا تعریف ہوگی؟ انسان کے پیدا کرنے والے کی تعریف ہے، کہ اس لیے کہ خوبیوں کا مالک تو اسی نے بنایا، اصل خوبیوں کا محور، اصل خوبیوں کا منبع، اصل خوبیوں کا مالک تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی اپنے فضل و کرم کا سایہ نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ امام صاحب اگلی آیات کی تفسیر بیان فرمائیں۔ سنتیں بند کر دیں اس کو، بیچ ٹپ دیں۔